اللہ 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 اللہ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والدین کی پہلی اولاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں یہ اولاد دی تھی، اس لیے دونوں اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ بچہ بھی بہت سعادت مند تھا، اپنے ماں باپ کی ہر ممکن اطاعت و فرما برداری کرتا تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا اور اس کی تعمیل کے لیے اپنے پیارے لڑکے سے رائے طلب کی۔ قرآن نے اسے یوں بیان کیا ہے، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ترجمہ، بیٹا میں خواب میں دیکھا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ ایک لڑکے کے والد کی یہ عجیب و غریب فرمائش اور حیرت میں ڈال دینے والا سوال تھا، لیکن اس سے زیادہ حیرت و انگیز اور ایمان پرور لڑکے کا جواب تھا۔ قرآن کے الفاظ میں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ سعادت مندی اور والدین کی فرما برداری کا اوج کمال ہے، جس تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنی جان کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ بے شک حضرت اسماعیل علیہ السلام والدین کی فرما برداری کے معاملے میں ساری دنیا کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ اور اسوہ ہیں۔ حدیث شریف میں مذکور وہ قصہ بہت مشہور ہے کہ 3 آدمی ایک غار میں پھنس گئے اور تینوں نے اپنے نیک اعمال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور مصیبت سے نجات حاصل کی۔ اس میں ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے اس عمل کو وسیلہ بنایا کہ اس کے بوڑھے ماں باپ تھے، جب وہ شام کو بکریاں چرا کر واپس آتا تو ان کا دودھ دوہ کر پہلے اپنے والدین کو پلاتا، پھر اگر بچ رہتا تو اپنی بیوی بچوں کو دیتا۔ ایک دن دودھ لایا تو اس کے والدین سو چکے تھے، وہ ان کے سراہنے دودھ کا پیالہ لیے رات بھر کھڑا رہا اور ماں باپ کی بے آرامی کے خیال سے انہیں جگانا پسند نہ کیا، گو کہ اس کے بچے بھوک سے تڑپتے رہے، لیکن انہیں نظر انداز کر کے والدین کے جگنے کا انتظار کرتا رہا۔ بلاخر اس عمل کے حوالے سے کی گئی دعا قبول کی گئی اور وہ تینوں غار سے باہر نکلے۔ متفق علیہ۔ والدین کی قدر و منزلت۔ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام بڑی تاکید کرتا ہے۔ دنیا میں ان کے برابر اور کسی کا درجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و اطاعت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ دوسری جگہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ حتیٰ کہ ان کی وفات کے بعد بھی والدین کی حیات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید تو کی ہی گئی ہے، ان کی وفات کے بعد بھی اس کی تاکید فرمائی گئی۔ وفات کے بعد حسن سلوک یہ ہے ان کے لیے مخلصانہ دعا کی جائے، ان کے وعدے کو پورا کیا جائے، ان کی وصیت کو نافذ کیا جائے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور ان کے دوست و احباب ملنے جلنے والوں کی عزت اور ان کا احترام ملحوظ رکھا جائے۔ بنی سلمہ کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور وہ اس طرح کہ ان کے حق میں دعا کرو اور ان کے لیے استغفار کرو، ان کے ذریعے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو، ان کے دوستوں کی تکریم کرو اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو۔ ابن ماجہ۔ والدین کے حق میں دعا کی اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی ہے اور اس پر مومنین کو ابھارا ہے، چنانچہ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے رب، میرے والدین اور مومنین کی مدد فرما جس دن حساب ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے رب، میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما اور جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہوں، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما۔
والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی۔ پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد۔ متفق علیہ۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی والدین کی رضا اور خوشنودی سے وابستہ ہے۔ گویا جو اللہ کو راضی اور خوش رکھنا چاہے اسے چاہیے کہ والدین کو خوش رکھے اور ان کے غصے سے بچے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما۔ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا اور خوشی میں پوشیدہ ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی سے ہے۔ ترمذی۔ بخاری کی روایت ہے کہ جس نے والدین کو راضی کر لیا اس سے اللہ راضی ہو گیا، اور جس نے والدین کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے ماں کی خدمت کرو۔ اس شخص کو جہاد پر جانے کی اتنی خواہش تھی کہ پھر واپس آیا اور جہاد کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور ہدایت کی کہ اپنی والدہ کی خدمت کرے۔ جب وہ تیسری بار آیا تو آپ نے سختی سے کہا کہ تیرا ناس ہو جا، اپنی ماں کے قدموں سے چمٹ جا، وہیں جنت ہے۔ ابن ماجہ۔ اسی طرح ایک شخص آیا اور اس نے اپنی تمنا ظاہر کی کہ میں جہاد کی شدید خواہش رکھتا ہوں لیکن اس کی طاقت میرے پاس نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں، میری والدہ باحیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا ان کی خدمت کر، ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اگر ایسا تو نے کر لیا تو گویا تو نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا اور جہاد بھی کر لیا۔ طبرانی۔ ایسے ہی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کا طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ماں باپ دونوں زندہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اللہ سے اجر چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے والدین کی خدمت میں رہو اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ مسلم۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ اصول عام ہے کہ آپ جیسا دوسروں کے ساتھ کریں گے دوسرے بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کا عجیب معاملہ ہے۔ اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی حسن سلوک کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد سعادت مند اور فرما بردار ہو تو لازم ہے کہ آپ بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی فرما برداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار ہوگی۔ خود پاک دامنی اختیار کرو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ الطبرانی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ جب وہ ایمان لائے تو ان کی والدہ بہت ناراض ہوئیں اور کہا کہ جب تک تو یہ نیا دین نہ چھوڑے گا تب تک کچھ نہ کھاؤں پیوں گی، یہاں تک کہ مر جاؤں اور دنیا تجھے ماں کا قاتل کہہ کر پکارے گی۔ حضرت سعد بہت پریشان ہوئے اور اپنی والدہ کی منت سماجت کرنے لگے کہ آپ ایسا نہ کریں، میں یہ دین نہیں چھوڑ سکتا۔ ادھر سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اپنی دھمکی پر عمل شروع کر دیا۔ ایک دن اور ایک رات کچھ بھی نہ کھایا پیا۔ جب بھوک کے مارے حالت خراب ہونے لگی تو سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ امی جان، آپ جانتی ہیں کہ اگر آپ کی 100 جانیں ہوتی اور 100 کی 100 اسی ضد میں نکل جاتی کہ میں اپنا دین چھوڑ دوں تو بھی میں یہ دین چھوڑنے والا نہیں۔ اب آپ کی مرضی، کھائیں یا نہ کھائیں۔ ماں نے جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ایمان میں استقامت کا حال دیکھا تو مجبوراً کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ ترجمہ: اگر والدین تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ تو ان کی اطاعت ہرگز نہ کرو اور ان کے ساتھ دنیا میں بھلائی کرو۔ اسلام مشرک والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ آپ کے پاس آئیں۔ وہ ایمان نہیں لائی تھی۔
حضرت اسماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، تو آپ نے فرمایا حسن سلوک کرو، متفق علیہ۔ والدین کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ نے والدین کی ادنا نافرمانی سے منع فرمایا ہے اور اس بات سے سختی سے روکا ہے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں ذرہ برابر کوتاہی کی جائے، تاکہ کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جو ان کی معمولی اذیت اور ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ، انہیں اف نہ کہو اور نہ ڈانٹو اور ان سے اچھی بات کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کو کسی طرح سے دکھ پہنچایا گویا اس نے ان کی نافرمانی کی۔ والدین کی نافرمانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں میں شمار فرمایا اور اسے شرک باللہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد رسول ہے الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ کیا میں تم لوگوں کو کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ سے آگاہ نہ کر دوں؟ اور وہ اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی ہے، متفق علیہ۔ یہ دنیا دار العمل ہے، اعمال کا بدلہ آخرت میں ہی ملے گا، لیکن والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے دیتا ہے، وہ کہ آخرت کی سزا وہاں چل کر ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سارے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت تک مؤخر رکھتا ہے، علاوہ والدین کی نافرمانی کے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مرتکب کو مرنے سے پہلے زندگی ہی میں اس کی سزا دے دیتا ہے۔ بخاری۔ پیشکش رہبر ٹیم